بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے اندر وہ غلطیاں جس کی وجہ سے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں نماز کو بالکل سیکھ کر اس کے صحیح جو الفاظ ہیں ان کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بعض الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں تو بجائے دعا کہ وہ ہمارے لیے بد دعا بن جائیں، یا بجائے اس کے کہ ہم وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، وہ ہماری بجائے عبادت کے وہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سبحانک اللہ یعنی ثنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اگر آپ اس کے صحیح تلفظ اور صحیح الفاظ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہونے والی جو غلطی ہیں ان کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ نماز کے اندر ہم کوئی سورت بھی پڑھتے ہیں، عمومی طور پر ہم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر 2-3 غلطیاں ہم بڑی عجیب سی کرتی ہیں جن کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم سورت تو ویسے ہمیں زیادہ یاد ہونی چاہیے، لیکن کم از کم اگر قل هو اللہ بھی یاد ہے تو اس کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کے اندر ایسی غلطیاں کریں کہ جس کی وجہ سے نماز ہی ہماری ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں، ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ ایک تو قل هو واللہ، قل هو اللہ پڑھ دیتے ہیں، ہم اس کو قل هو اللہ کہتے ہیں، لیکن قل هو اللہ نہیں ہے، قل هو واللہ، ادھر ہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں اور یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے لوگوں کو جن کا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ نہیں ہے ان کو اگر آپ سنیں گے تو اس کو وہ پڑھیں گے ولم یکن لہ، اللہ، اس کو لمبا کر دیں گے، حالانکہ اس کے اوپر نہ کوئی کھڑی زبر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی مد ہے، نہ اس کے آگے کوئی الف ہے، نہ واو مدہ یا مدہ، کوئی چیز بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اس کو سمپل سا پڑھنا ہے، اس کو کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لام زبر لا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ 2 غلطیاں عمومی طور پر ہم کرتے ہیں، قل هو اللہ ہا والی اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اس کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ جو غلطیاں ان کی نشاندہی کی گئی آپ ان کو درست کر لیں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز اور نماز کو درست کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکیں۔ والسلام۔